جب جمعہ کے روز نماز کے لیے آذان دی جائے تم نماز کی طرف دوڑو، خرید و فروخت دنیا کا کام چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر، کچھ مسلمان تو ایسے ہیں وقت دیکھتے ہیں کہ کب 2 منٹ 4 منٹ وقت رہے کہ ہم مسجد جا کر صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر آ جائیں، یہ دیکھتے ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب جمعہ کے روز نماز کے لیے آذان دی جائے تم اللہ کی یاد نماز کی طرف دوڑو۔ مسلمانوں، خرید و فروخت، لین دین، دنیا کا کاروبار، چاہے تمہارا کروڑوں کا نقصان ہو، اس کروڑوں کو نقصان کو بھی چھوڑ دو، پہلے نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ لیکن افسوس ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب تک آذان نہیں ہوتی کام نہیں چھوڑتے۔ آذان ہونے کے بعد کتنی گھٹیا سوچ ہے ان مسلمانوں کی، ہم مسلمانوں کی سوچ کتنی گھٹیا اور کتنی بیکار کہ آذان ہونے کے بعد تو ہمارے پاس آدھے گھنٹے وقت ہیں، اس وقت نہا دھو کر ہم مسجد آ سکتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے مشورہ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی آذان دی جائے دنیا کا تمام کام چھوڑ دو، چاہے کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہو، چاہے کروڑوں کے بزنس اور کاروبار کر رہے ہو، سب چھوڑ دو، پہلے نماز کے لیے مسجد میں آؤ۔ آگے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ سستی اور غفلتی سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے، گمراہی کی ٹھپا لگا دیتا ہے۔ آگے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا اپنے جوانوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ دوسری حدیث میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص آذان سننے کے باوجود مسجد کی طرف نہیں آتا تو ڈر یا عذر کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور تیسری حدیث میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مسلمانوں، سوچو کہ اس دنیا میں آئے کیوں ہوں؟ آپ کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ عشاء کی نماز میں میں اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے گھر جاؤں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ شکر کرو کیا بھی نہ عمر فاروق ہیں نہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر عمر فاروق ہوتے تو کسی کے ایک ہاتھ نہیں ہوتے تو کسی کے ایک پیر نہیں ہوتے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کسی کے گھر ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس کے گھر والے تمام کے تمام نماز پڑھتے ہوں، نہیں تو نماز سے آج ہم بہت دور ہیں، بہت زیادہ دور۔ اب یہ حدیث سنیے اور غور کیجئے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ کیا ہم حقیقت میں مسلمان ہیں یا صرف دکھاوے کہ ہم مسلمان بن کے رہ گئے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آدمی آیا، ایک اندھا آدمی آیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں،
میرے گھر سے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، میں اندھا ہوں، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگنے آیا تھا، نماز نہیں پڑھنے کی اجازت مانگنے نہیں آیا تھا، نماز پڑھنے کی گھر میں اجازت مانگنے آیا تھا۔ شرم کرو مسلمانوں، شرم کرو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اس کا بھی حق ادا کرو گے، ساری زندگی عبادت کرو گے، پھر بھی قتل نہیں کر پاؤ گے۔ شرم کرو، ذرہ برابر بھی اگر شرم ہے، نوجوانوں اگر ذرہ برابر بھی تمہارے اندر شرم ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤ، لیکن ایسے زندگی نہ گزارو، بے نمازی کی موت مت مرنا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھے آدمی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ جب وہ چلنے لگتا ہے، جب وہ جانے لگتا ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں، اس اندھے آدمی سے پوچھتے ہیں، او انسان، کیا تم آذان کی آواز سنتے ہو؟ کیا تمہارے کانوں تک آذان کی آواز جاتی ہے؟ اس نابینا آدمی جواب دیتا ہے، وہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں آنکھوں سے اندھا ہوں، مجھے آذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او ساتھی، پھر تمہیں مسجد میں نماز کے لیے آنا ہوگا۔ شرم کرو مسلمانوں، ایک اندھا آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ایک اندھے آدمی کو، ایک نابینا آدمی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے، اور ہم آج کتنے بیکار اور گھٹیا مسلمان بن کے رہ گئے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اسی لیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کا لشکر کسی بستی پر حملہ کے لیے جائے، کسی گاؤں میں حملہ کے لیے جائے، رات کو شب خون نہ مارے، صبح کا انتظار کرے، صبح کا انتظار کرے۔ اگر اس بستی سے آذان کی آواز آئے، لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے، تو وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، اس پر حملہ نہ کیا جائے۔ اور اگر اسلام کی دعوتوں کے باوجود اس مسجد میں آذان نہیں ہوتی، اس بستی میں آذان نہیں ہوتی، یا لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف نہیں نکلتے، تو اس بستی پر حملہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے۔ قانونی طور پر لا الہ الا اللہ سے آدمی مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے۔ مسلمانوں، جن کی تلقین اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں کی ہے، ان میں سے سب سے پہلے اقامت الصلاۃ ہے، اس میں سے سب سے پہلے نماز ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یاد رکھ لینا، ایسا شخص کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا شخص جنت میں جانا تو بڑی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں سنے گا۔ اگر بے نمازی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، اسے جان لینا چاہیے کہ اسلام اسے مسلمان نہیں کہتا۔ وہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، اس لیے کہ پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ انسان کی نجات کے لیے ایمان کافی ہے، بلکہ اس کے برعکس اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے، لوگ سوال کریں گے، لوگ پوچھیں گے
ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تم تو کلمے کے بڑے پکے تھے، تم تو کلمے کے بڑے سچے تھے، تم تو حاجی صاحب تھے، تم تو گاجی صاحب تھے، تو تو گاؤں کا مکھیا تھا، تو تو گاؤں کا سردار تھا، تمہارے پاس تو بہت زیادہ پراپرٹی تھا، تمہارے اندر بہت زیادہ دولتیں تھی، تم تو گاؤں کے ایک بہت لیبل کے آدمی تھے، پھر تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ جہنمی جواب دیں گے لم نکم من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم پختہ نمازی نہیں تھے، ہم نماز کو ترک کرنے والے تھے۔